أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اولیاء اللہ چینل کے ناظرین. آج میں آپ کے سامنے جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، پیران پیر غوث اعظم دستگیر. آپ حضرت محمد مصطفیٰ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے، اور آپ کا سلسلہ کئی واسطوں سے جا کر مولا کائنات اور بی بی فاطمہ تک جا کے ملتا ہے. آپ حسنی حسینی نجیب پتر فین سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ جیلانی سید والد کی طرف سے آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور والدہ کی طرف سے آپ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا پورا نام عبدالقادر اور کنیت ابو محمد، اور آپ کا لقب ہے محی الدین. آپ کے خاندان کو اشراف خاندان بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شریفوں کا خاندان. اور آپ کے خاندان میں جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد تھے وہ سب کے سب اولیاء کرام تھے اور اللہ کے ولی تھے. اور آپ کی ولادت 470 ہجری میں قصبہ جیلان میں ہوئی، اور جیلان عراق کے ملک میں واقع ہے. اور جس رات آپ کی ولادت ہوئی اسی رات آپ کے وسیلے سے قصبہ جیلان میں 100 کے قریب عورتوں کو بچے پیدا ہوئے. وہ سب کے سب آپ کے وسیلے سے اللہ کے ولی بنے. جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے تو آپ نے کافی سارے سپارے زبانی سارے یاد کر لیے تھے. آپ کی ولادت سے پہلے کافی سارے اولیاء کرام نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ اللہ کا ایک ولی جیلان قصبے میں پیدا ہوگا جو قیامت تک کے تمام اولیاء کرام کا سردار ہوگا. اسی لیے آپ کو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، یعنی پیران پیر، پیروں کا پیر. اس لیے آپ کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے. قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے وہ سب آپ کے وسیلے اور صدقے سے ہوں گے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی حاصل کی، اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو آپ کو مدرسے بھیج دیا گیا. اب آپ چھوٹے ہی تھے تو آپ کے والد بزرگوار اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد تمام کی تمام ذمہ داری آپ کی والدہ پہ آ گئی. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کی والدہ نے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج دیا. اس دور میں بغداد شریف میں اولیاء کرام کا بہت شہرہ عام تھا. آپ نے بغداد شریف کے دارالعلوم میں دینی تعلیم حاصل کی، اور جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو آپ نے واپس جیلان جانا پسند نہیں کیا. آپ نے اپنا مسکن ادھر بغداد میں ہی بنا لیا، اور آپ نے اپنا دارالعلوم بغداد میں ہی قائم کیا، جہاں سے پوری دنیا میں علماء بن کر جاتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ عالم کیف کی مستی میں تھے تو اچانک سر اٹھا کر لوگوں سے فرمانے لگے، قدمی حاضی علی ربی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اس وقت جو وہاں پر موجود تھے وہ، اور مشرق سے لے کے مغرب تک تمام اولیاء کرام نے اپنے سر جھکائے، اور جو عالم ارواح میں تھے جو ابھی اس دنیا میں آنے تھے انہوں نے بھی اپنے سر جھکائے. جو اس دنیا سے جا چکے تھے جو اپنے مزارات میں تھے انہوں نے بھی اپنے سر جھکا لیے. اس وقت بذریعہ کشف حضور خواجہ غریب نواز کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا سر جھکا لیا. اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام آئیں گے وہ سب کے سب آپ کے قدم کے زیر سایہ ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، نقش بندیہ ہو، چشتیہ ہو، یا سہروردیہ ہو، اور کوئی بھی سلسلہ ہو. تمام کے تمام سلسلوں کی ولایت آپ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے. اور آپ نے اپنے مرید کے لیے فرمایا کہ میرا مرید چاہے مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں تو میں اپنے مرید کی مدد کے لیے ضرور پہنچتا ہوں. حضور غوث اعظم سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی آفتاب ولایت کے ایک چمکتے ستارے ہیں، اور قیامت تک آپ کے اس مرتبے کو کوئی اللہ کا ولی یا اولیاء یا بزرگان دین نہیں پہنچ سکتا. واہ اے غوث کیا مرتبہ ہے اعلیٰ تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء.
اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سر، غوث العظم امام تکی و نکی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم دیدایت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم۔ جس رات آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، اسی رات آپ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو حضور خاتم النبیین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور خاتم النبیین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد گرامی ابو موسیٰ صالح جنگی دوست فرمایا کہ اے بیٹے ابو موسیٰ، اللہ نے جو فرزند تمہیں عطا کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کرام کا سردار اور پیر ہوگا، اور آپ حضور خاتم النبیین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور اللہ کے حکم سے ولیوں کے سردار بن۔ ناظرین، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک عورت حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا 10 سال پہلے بارات لے کر گیا تھا، لیکن آج تک وہ واپس نہیں آیا، کیونکہ وہ ساری بارات بڑے سارے بحری جہاز کے ساتھ سمندر میں ہی ڈوب گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو بس ایک عاجز سا فقیر ہوں، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بڑھیا بہت اصرار کرنے لگی۔ اس بڑھیا کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ آپ کو ایک سمندر کے کنارے پر لے گئی، جہاں اس کے بیٹے کی بارات آج سے 12 سال پہلے ڈوبی تھی۔ آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کی۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے پہلی مرتبہ دعا کی تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا۔ پھر آپ نے دوبارہ دوسری مرتبہ دعا کی تو دوسری بار بھی یہی ہوا۔ تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس سے میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی آپ نے تیسری مرتبہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو وہ کشتی سمندر میں سے بارات سمیت صحیح سلامت واپس باہر آ گئی۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ بڑھیا اور ساری بارات آپ کے مرید ہو گئے، اور یہ آپ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت بڑی کرامت تھی۔ اور کافی ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے مدرسے میں کوئی طالب علم آ جائے تو آپ اس کا اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے، اور دوسری جانب اگر وقت کا کوئی بادشاہ بھی آپ کے مدرسے میں آ جائے تو آپ دوسرے دروازے سے باہر نکل جایا کرتے تھے، آپ اسے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کو دنیا دار لوگوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہتے تھے۔ اور آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں سارے عیسائی اور پادری مسلمان ہوئے اور کلمہ حق پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سلسلے کی بنیاد رکھی، جس کا نام آج پوری دنیا میں سلسلہ قادریہ سے جانا جاتا ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ کے بانی یعنی فاؤنڈر ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرا مرید کبھی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مر سکتا، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اور آج بھی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر اپنے تمام شدائیوں، عاشقوں اور چاہنے والوں سے ملتے ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں، جیسے وہ اپنے زمانہ حیات میں فرماتے تھے۔ اور میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تمام عاشقان غوث اعظم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ غوث العظم دستگیر اس قدر اللہ کے ولی تھے کہ 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا فرماتے تھے، اور ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ ہے اولیاء کرام کا مقام، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خاتم النبیین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزار دی، اور قرآن کی تلاوت، فرض نماز، روزہ اور تہجد
اے عاشقان غوث اعظم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام اولیاء کرام کی طرح، جس طرح انہوں نے اللہ رسول کی یاد میں عبادت کی، ہم بھی اسی طرح اللہ رسول کی یاد میں ساری زندگی گزار دیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اسی چیز میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا مزار پر انوار عراق کے دارالحکومت بغداد شریف میں واقع ہے، اور ہر سال لاکھوں عقیدت مند اور آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے آپ کے مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں، اور ہر سال آپ کا عرس پورے جشن کے ساتھ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔